A2 آداب کے معزز دوستوں میں ہوں آپ کا سہیل احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے آخری سجدے کا ذکر کریں گے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ ویڈیو اور عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتانے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت فرمائے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں و اقارب کو شہید کیا گیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے، یا کسی انسان کا حق کھایا ہے، یا میں نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید سے ایک آواز آئی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کی بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ یہ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ہوتی۔ تو وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول اللہ نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کو اور اولاد رسول اللہ کو تم لوگ یہ اجر دے رہے ہو۔ تو اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی تقریر کی وجہ سے کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگے، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ تو لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوجیں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین کی فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی غیب سے کہ اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، بس اسی صداقت کا سننا تھا۔ جناب حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد کہتا ہے، سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج یزید کی طرف۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے۔ جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس
برچیاں تھیں وہ برچیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکی۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ جسم مبارک نظر نہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسۂ رسول اللہ گھوڑے سے زمین پر گرے، یزید نے شروع کر دیا، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے آقا کو ان تیروں سے بچا سکے۔ عمر بن سعد کہنے لگا، اے لوگوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے۔ دیکھنا کہیں اس گھوڑے کو تیر نہ لگ جائے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس میں رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو رسول اللہ دکھایا کرتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں یزید کے مختلف سپاہی حضرت امام حسین کے سر مبارک کاٹنے کے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے امام حسین کی طرف دیکھتا ہے تو امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے تو چیخ کر دور چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر بن کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ پھر جیسے ہی شمر خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید ہمیں یہ بد دعا دے رہے ہو۔ جیسے ہی اس نے سننے کے لیے اپنے کان قریب کیے تو کیا سنا، امام حسین علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان میں حسین کو چنا اور حسین اس میں کامیاب ہوا۔ حسین نے آنکھ کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر کہنے لگا، تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہہ کر امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور فوج مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو بلند کر دیا گیا، بیویوں سکینہ کے تانچے مارے گئے، رسول اللہ کے نواسے کو سروں سے چادروں کو اتار دیا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کے یہ لوگ توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم مبارک پر جو چیزیں تھیں وہ لوگ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس نے اتارنے کی کوشش کی مگر وہ اتر نہ سکا۔ اس بدکار نے امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی ہی کاٹ ڈالی۔ اللہ اکبر! آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ امام حسین کے جسم مبارک کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یزید کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہ کرے۔ ان کے جسم مبارک سے رسوں کو کاٹ دیے، سروں کو کاٹ دو، سب کے جسم مبارک کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم بی بی ام لیلہ کا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں پہ ربابے کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، ہم علی اصغر کے جسم مبارک کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کے جسم مبارک کے پامال ہونے والی جگہ سے ہٹا دیا گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ تھا، کربلا کے گرم زمین پر پڑا تھا، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف۔ اس کے بعد امام حسین کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر، اس کے جسم مبارک کو اس طرح پامال کیا گیا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا
پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر پھیرا گیا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے امام حسین کی شہادت کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کے حضور ان کے آخری سجدے کا ذکر کیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور سچے واقعات والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔